ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ عید غدیر کے نام کا ایک شعر آپ نے سنا ہوگا۔ دراصل ایک روایت یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس روایت کو لے کر روافظ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات ان کی ایک تو افضلیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس روایت کو لے کر آپ کی خلافت بلا فصل کی بات کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت اس روایت کو درست مانتے ہیں، یہ روایت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم اپنے کچھ رفقا کے ساتھ کسی علاقہ میں زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے، تو وہاں کے جو آپ کے ساتھ جانے والے لوگ تھے ان کو کچھ آپ سے رنجش ہو گئی، جس کی وجہ سے دل میں ان کی رنجش موجود تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو غدیر خم کے مقام پر اپنے پاس بلا کر ان کا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ یہاں مولا بمانا محبوب، مولا بمانا پیارا، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے محبوب رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ علی کو بھی محبوب رکھے۔ ان سے دل کے اندر کوئی کدورت، شکوہ، رنجش کوئی چیز ہو تو وہ ختم کر دی جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب نے اپنا سر جھکا لیا اور انہوں نے قبول کیا کہ جی حضور، جیسے آپ کا حکم، ہمیں حضرت علی سے پیار ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کا جو غدیر خم کے مقام پر معاملہ تھا وہ یہ تھا۔ ہم اہل سنت کے نزدیک مولا بمانا حاکم یا سردار، فقط مولا بمانا حاکم یا سردار نہیں ہے، اس کے معنی محبوب، اس کا معنی مددگار بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں مولا بمانا مددگار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ بھی مولا ہے، حضرت جبرائیل بھی مولا ہے، صالح مومنین بھی مولا ہے۔ یعنی یہ سارے مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ مولا بمانا فقط حاکم نہیں ہے، تو یہاں اس روایت میں بھی مولا بمانا حاکم نہیں ہے۔ پھر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بھی کبھی مولا کہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، جی ہاں، بعض دیگر صحابہ کو بھی فرمایا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح فرمایا تھا۔ تو عید غدیر ہم اس لیے بھی نہیں مناتے۔ عید غدیر منانے کا ان کا مقصد روافظ کا میں بتا چکا، اور اس کی ایک وجہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید کیے گئے، تو ان کی خوشی بھی ان کو مقصود ہوتی ہے، ان کی خوشی کے لیے یہ عید مناتے ہیں۔ تو ہم عید غدیر منانے کے حق میں نہیں ہیں، حدیث غدیر کو مانتے ہیں۔ عید غدیر اہل سنت کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ظلماً پیاسے 40 دن آپ کا محاصرہ رہا، اور پوری کوشش کی گئی آپ تک پانی نہ جانے پائے، کھانا نہ جانے پائے، آپ باہر نہ نکلنے پائے۔ اس ظلم کے ساتھ ایک خلیفہ وقت کو شہید کیا گیا، اور یہ روافظ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہم عید غدیر والے نہیں، حدیث غدیر کو مانتے ہیں۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر، اہل سنت پر فرمائے۔